ان لوگوں کا کیا ہے؟ ان لوگوں کا ایک نعرہ ہے، حقوق نسواں، انسانی حقوق، حقوق نسواں، زنانوں کے حقوق، زنانوں کے حق کیا ہے؟ میں خالی مختصر آپ لوگوں کے سامنے، زنانوں کے حق کیا ہے؟ زنانوں کے حق یہ ہے کہ آپ نے تو چار دیوارے میں اس کو چھپایا ہے۔ تو اے ساتھیوں، یہ کہتے کہ زنانوں کے حقوق، زنانوں کے حق کیا ہے؟ اسلام نے جو حق دیا ہے، اتنا حق دیا ہے کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آٹے کا بوری خاوند لائیں اور گیٹ کے باہر رکھیں اور بیوی کو آواز دے کہ یہ بوری اندر کرو، میں نے آٹا لے کے آیا ہے، اور بیوی نے کہا کہ یہ شریعت مجھے حق دیتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ باہر سے اندر لے کے آؤ، تو شریعت یہ کہتا ہے کہ خاوند کو حکم دیتا ہے کہ تو اندر لے کے جاؤ۔ اتنا حق دیا ہے کہ اگر یہی لڑکی جو آپ کے نکاح میں ہے، اگر وہ یہ انکار کرے کہ میں اولاد کو جو ہے میں دودھ نہیں دیتی ہوں، آپ اس پہ زبردست نہیں کر سکتے ہو، آپ اس کو جو ہے پیسہ دو گے، اجرت دو گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ لوگوں کی عزت ہم کو نہیں چاہیے، کمپنی میں آ جائے، دفتر میں آ جائے، گلیوں کا زینت بن جائے، معاشرے کا زینت بن جائے، یونیورسٹیوں کا زینت بن جائے، کالج کا زینت بن جائے، اور وہاں پہ جو ہے جو غیر شادی شدہ ہیں وہ ان زنانوں سے جو گھر میں ایک خاوند تک محدود ہے کہ وہ 1000 لوگوں تک باقی ہو جائے گی۔ اور وہ جو اللہ نے اس کو عزت دیا ہے، باپردہ رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ماڈرن زمانہ نہیں ہے، یورپی زمانہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اپنے بالوں کو، اب آپ کی کراچی میں، آپ کی دراجی میں ابھی یہ کام شروع ہو چکا ہے، سکولیں آ چکے ہیں، اور سکولوں میں کیا ہے کہ استاذ کو حکم ہے کہ آپ جو ہے سر پر دوپٹہ نہیں رکھنا ہے، بال کو صحیح طریقے سے سنوارو، جب بھی بچوں کے والدین آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اٹھو بیٹھو۔ یہ آپ کی کراچی میں، یہ آپ کی دراجی میں، اسکولوں میں یہ چیز شروع ہو چکا ہے۔ کیا یہ ماڈرن زمانہ ہے؟ میں نے ایک باپ سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں یا دونوں جوان ہیں ماشاءاللہ، میں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ پڑھ رہے ہیں کسی اسکول میں۔ میں نے کہا کہ پھر کس وقت سے کس وقت تک؟ یا زور سے لے کر عشاء تک۔ میں نے کہا کہ اس میں تو عصر کی نماز آئے گا، مغرب کی نماز۔ اس نے کہا کہ وہاں پہ نماز الاؤ نہیں ہے۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم النار، اور اے باپ، تم اپنے بچوں کو جہنم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، اس کو تو پتہ نہیں کہ میرا مستقبل کیا ہے، میرا جنت اور جہنم سے کیا واسطہ، لیکن میں جب خود اپنے بچے کو ایک ایسے اسکول میں ڈالتے ہوں کہ اس پر دوپٹہ الاؤ نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی ہے، تو ایسے اولاد کا ہاتھ ہو کے قیامت کے دن میں اور باپ کا گریوان ہوگا۔ دبئی میں گیا، جب دبئی میں گیا تو وہاں میرا جو ہے رشتہ دار بھی ہیں،
تو عصر کے سونا بازار کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے، تو اس نے کہا کہ یہ دو جانتے ہو، آپ لوگ بھی مولوی لوگ ہو، ہم پر پابندیاں لگا کر کے جو ہے ہم آپ لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ گپ شپ لگا رہا، میں نے کہا کہ کیوں، یہ دو کون ہیں جو پینٹ شرٹ میں؟ میں نے کہا کہ بہت زیادہ گورے لال انار کی طرح جوان تھے۔ میں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ یہ جرمنی کا ہو۔ اس نے کہا کہ بالکل آپ نے تیر بہدف نشانہ صحیح طریقے سے مارا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ ہے کس قوم سے؟ میں نے کہا کہ قوم کا پتہ نہیں ہے، وہاں پہ جرمنی کی قوم کا پتہ تو مجھے نہیں لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دونوں پٹھان ہیں، پشتو میں بات کرو اس سے۔ جب میں نے پشتو میں بات شروع کی، بات آگے نکلی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ جناب محترم ایک سوال ہے، میرا بیوی، میرا بچی، میرے بہن، میرے ماں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، جب بھی ہم آتے ہیں ہمارے لیے جو ہے برتن بھی تیار، کھانا بھی تیار، چائے بھی تیار، سالن بھی، ہر چیز تیار ہوتے ہیں، اور ہم اکٹھے بیٹھ کر کے ایک دسترخوان میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ، قسم دے رہا ہوں دونوں کو، مسلمان ہو یا؟ ہاں مسلمان ہی، شکر الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ مجھ سے نہیں پوچھو۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں یہ قسم اٹھاتا ہوں، دونوں جوانوں نے کہا کہ ہمارے جوان ہم جیسے بہنیں ہیں، میرے بیوی ہیں، میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ خدا کی قسم میں نے کسی غیر کے ساتھ کسی پارک میں دیکھتا ہوں، کسی چوک میں دیکھتا ہوں، یا میں خالی اگر یہ کہہ دوں کہ اے میری بہن یا اے میری بیوی تم کو آج میں نے فلانے کے ساتھ دیکھا، یا وہ خالی ایک فون کرتے ہیں، فون کرنے کے ساتھ ساتھ فون کر کے جو ہے وہاں سے پولیس آتے، ہاتھ کڑیا مجھے ڈالتے ہیں، اور اس کا جو ہے تقریباً 3 مہینے مجھے جیل دیتا ہے۔ دبئی میں ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان دوسرے میں پوچھ رہا ہوں، اور جو تیسرا ہے جو مجھ پر اعتراض کیا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو بہنیں ہیں یا جی ہاں بہنیں ہیں، قسم اٹھایا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے بہن کا اس سے لنک ہے، میرے بہن کا اس سے لنک ہے، میرے بہن کا اس سے لنک ہے، یا اگر میں اپنے بہن کو کہہ دوں یا اپنے ماں کو کہہ دوں یا اپنے جو ہے بیوی کو کہہ دوں کہ میرے لیے کھانا، یا میں رات کو 12 بجے پہ آتا ہوں، وہ 3 بجے 4 بجے پہ آتے ہیں، ہمارا زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ یہ ان دو جوانوں کا جو جرمنی میں رہتے تھے میرے سامنے یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے آنکھیں اٹھائے، میں نے وہ دوسرے کو کہا کہ کیا آپ کا کیا حال ہے؟ کیا یہ معاشرہ سے یا جو دین اور مذہب ہم کو حکم دے رہا ہے، یا وہ یہ معاشرہ سے جو یہ دو جوان کہہ رہے ہیں؟ چپ ہو گئے۔ تو اے میرے ساتھیوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو جاتے ہو، صبح سویرے مسجد میں جاتے ہو، ٹھیک ہے آپ تو تہجد کے لیے بھی تو کھڑے ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے آپ تو تلاوت بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے آپ تو حلال بھی کماتے ہو، ٹھیک ہے اپنا نوکری بھی حلال کی کرتے ہو، لیکن اگر آپ کی بچی، لیکن اگر آپ کا بچہ وہ راستے سے کھٹ گیا تو اس کا بجال آپ کی گریوان میں ہوگا۔ اپنے تک محدود نہیں رہو، قرآن یہ فرماتا ہے، اپنے تک محدود نہیں رہو، اپنے چھوٹی نسل کا، جوان نسل کا فکر کرو۔ اے ساتھیوں، آج ہم کو حقوق نسواں کے نام پر یہ ڈرامہ اٹھایا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق نسواں یہ ہے کہ آپ اپنے بچی کو چھوڑ دو، اپنے بہن کو چھوڑ دو، اپنے زنانوں کو، بیوی کو چھوڑ دو کہ وہ
بازاروں میں گھومیں، دن کو آئیں، رات کو آئیں، آپ سے پہلے آئیں، آپ کے بعد میں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں.